السلام علیکم۔ پروگرام پردیس سے دیس تک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عمر بیت جاتی ہے محنت سے پیسہ کمانے میں اور ایک لمحہ بھی کافی ہے گنوانے میں۔ ناظرین، کچھ ایسے ہی معاملات اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش ہوتے ہیں جب وہ اپنی زندگی کا جو بیشتر حصہ ہے، زیادہ تر حصہ حصول رزق میں گزارتے ہیں تاکہ مستقبل میں جو ان کی جمع پونجی ہے ان سے ان کی خواہشات پوری ہو سکیں، ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، اپنے ملک میں آ کر سرمایہ کاری کر سکیں، گھر بنا سکیں، جو کہ اوورسیز پاکستانی کی ظاہر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ان خواہشات کو منطقی انجام تک پہنچانا تارکین وطن کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، اور اس کی بنیادی وجہ ملک میں موجود مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جھانسوں میں آ جانا ہے، دھوکوں میں آ جانا ہے، جگہ کی جانچ پڑتال کیے بغیر پلاٹ خرید لینا اور پھر سال ہر سال ان کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے حکومتی اداروں کے چکر لگانا۔ کچھ ایسے ہی مسائل کا سامنا محمد صادق کو بھی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی سے لاہور کی ایک ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹ خریدا تاکہ یہاں گھر بنا کر معاف کیجیے گا جو بقیہ زندگی ہے یہ اپنے ملک میں گزار سکیں۔ محمد صادق کا تعلق لاہور سے ہے، عرصہ دراز سے یہ لندن میں رہتے ہیں۔ بقول محمد صادق کے انہوں نے 2001 اور 2002 کے درمیان میں وی آئی پی ٹاؤن کے پروجیکٹ سرگودا ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک کنال پر محیط 5 پلاٹ خریدے تھے اور تمام تر رقم بھی اسی وقت موقع پر ادا کر دی تھی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے متعلقہ پٹواری کی مدد سے جگہ کا انتقال بھی اپنے نام کروایا، جس کے بعد کاروباری مصروفیات کی وجہ سے انہیں واپس لندن آنا پڑا۔ پلاٹس کی دیکھ بھال کے معاملات محمد صادق کی جو بہنوئی انہوں نے اپنے سپرد کر دیے تھے، ان کے سپرد کیے کچھ سال پہلے ان کا دوران حج انتقال ہو گیا تھا۔ متاثر شخص محمد صادق کا یہ کہنا ہے کہ پلاٹس کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے وہ پاکستان آئے اور متعلقہ انتظامیہ سے رابطہ بھی کیا تو ان کی جانب سے موقف دیا گیا تھا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر سوسائٹی کے معاملات نیب میں ہیں، اس لیے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، مطلب کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ محمد صادق کا مزید یہ بھی بتانا ہے کہ وہ 1975 سے یو کے میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمات میں مگن ہیں اور یہ پلاٹ انہوں نے اپنی دن رات کی محنت کی جو کمائی ہے اسی سے خریدے تھے، کیونکہ وہ مستقبل میں یہاں آ کر اپنی بقیہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ اپنے حق کے حصول کے لیے انہوں نے متعلقہ اداروں سے رجوع کیا، لیکن وہاں سے بھی کیے گئے جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ ہم بات کرتے ہیں، محمد ہمارے ساتھ ہیں لندن سے، غلام حسین اعوان بیورو چیف لندن، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ وقار مشتاق طور صاحب ماہر قانون، ہمارے نمائندے لاہور سے میاں رؤف صاحب میسا اسٹوڈیو میں ہیں۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران صاحب بھی ہیں اور وائس چیئرمین او پی سی وسیم اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رؤف سے ہم ہمارے جو نمائندے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ لاہور کا یہ رہائشی ہیں اور یہاں کا یہ معاملہ ہے۔ رؤف، 2001-2002 کے درمیان میں انہوں نے 5 پلاٹس خریدے، تو کیا صرف یہ ایک ہی افیکٹ ہی ہیں اس سوسائٹی کے، یا اور ظاہر ہے اگر نیب میں سوسائٹی کے معاملات چل رہے ظاہر ہے پھر تو اور بہت سے لوگ ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ نیب میں اس کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا۔ نہ ہی کوئی ڈاکومنٹری ایسی کوئی چیز ہے اور نہ ہی ہمارے محترم جو ہے صادق صاحب کو کوئی ایسی چیز پرووائڈ کی گئی ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ یہ نیب میں ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہاں پہ ہمارے سوسائٹیاں کچھ ایسی بنی ہوئی ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور نہ ہی حکومتی لیول پہ انہیں کوئی ایسا اشتہار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس پہ یہ واضح ہو کہ آیا یہ جو ایتھورائز ہیں، یہ سوسائٹی ایتھورائز ہے، یہاں پہ آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے بیرون ملک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو ساری عمر کی محنت کرتے ہیں اور پونجی اکٹھی کر کے صرف اس لیے یہاں پہ وہ چیز خریدتے ہیں کہ آئندہ ہم یہاں پہ آ کے باقی زندگی اپنے گزار سکیں۔ یہاں پہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بے شمار ایسے واقعے ہوئے ہیں، وہ ان میں سے ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ دیکھیں صادق صاحب جس کمیونٹی میں ہمارا وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ان کو اتنی عزت اور محنت اور ان کی صاحب گوئی پہ دیتے ہیں کہ ان کو میئر بھی بنایا، ان کو کونسلر بھی بنایا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بجائے ہم ان افراد کے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں ہم الٹا ان کو فراڈ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کن اداروں سے رابطہ کیا جو انہیں کہا گیا کہ نیب میں متعلق یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انہوں نے جو ان کے جو پہلے وی آئی پی کے جو سوسائٹی کے جو انچارج تھے، سم تھنگ ان کا نام آصف تھا، اور دوسرا وہ بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اچھا، ان کا بھی کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے۔ اور ایک ایس ایم جیلانی صاحب ہیں جنہوں نے لاہور، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی میں دفتر کھولے ہوئے تھے، لیکن اب کسی دفتر میں کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سرین فراڈ ہے اور اس میں 100% جو ہے وہ پٹواری، پٹوار خانہ یہ بھی شامل ہیں۔
LDA شامل ہے, کیونکہ اگر ایتھورائز چیز ہو تو وہ ان کو قبضہ کیوں نہیں ملے گا؟ بالکل صحیح. جب آپ مجھے ایک چیز کا ایتھورائز کرتے ہیں, میری رجسٹری کرتے ہیں, تو جب انہوں نے پٹواری سے اپنا انتقال کروایا اپنی ڈاکومنٹس کا, تو وہ پھر کیا تھا؟ وہ سب فراڈ تھا, جعلی تھا؟ اس کا فراڈ ہے بالکل جی. اس کی بیک کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, اس کی بیک کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اوورسیز پاکستان کے لیے یہاں پہ باقاعدہ ایک سیل بنایا گیا تھا جس کا DIG انویسٹیگیشن DIG آپریشن ممبر تھے. اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ وہاں سے اپلیکیشن بھجوائیں تھرو ایمبیسی, ہم یہاں پہ آپ کی جو قبضے کی چیزیں ہیں اس کو واگزار کروائیں گے. لیکن ابھی تک یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا. یہ برائے نام ہے, یہ جو اوورسیز پاکستان کے لیے بنایا گیا ہے. یہاں پہ پولیس کہتی ہے جی ہمیں اپلیکیشن دیں, اگر ہم پولیس کو اپلیکیشن دیتے ہیں, پولیس کہتے ہیں یہ ہماری جیوریڈکشن میں نہیں آتا. اب دیکھیں عدالت میں جائیں تو وہاں پہ دادا اگر درخواست دے تو پوتا تک جو ہے نا وہ تریخیں بکتا ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. غلام حسین امان, اب جو زلفی بخاری ہیں, ظاہر ہے انہیں انہی معاملات کے لیے رکھا گیا, اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہوں آپ لکھیں, ان کو سنیں, تاکہ جو ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے نا ظاہر ہے باہر تحریک انصاف کی حکومت کا, لوگ جو ہے وہ عمران خان کے فین ہیں, PTI کو سپورٹ کرتے ہیں. تو زلفی بخاری جب سے ان معاملات کو ان کے سپرد کیا گیا ہے, کوئی ایک کیس مجھے بتا دیں جو ان کی کوششوں کی وجہ سے حل ہوا ہو, کچھ اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیف ملا ہو زلفی بخاری کی کوششوں کے بعد؟ شکریہ شادیہ. سب سے پہلے تو میں یہ روف صاحب نے بڑی اچھی انویسٹیگیشن کی ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کافی گراؤنڈ پہ کام کیا اور ساری انفارمیشن جو ہمیں پہنچائی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں کہ جو جگہ ہے وہ اگر فراڈ بھی ہوا ہے, جگہ وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. جو صادق صاحب ہیں یہ بہت ریسپیکٹڈ, جو ہماری تیسری بڑی پارٹی ہے برطانیہ کے اندر, لبرل ڈیموکریٹ, اس کے ایک تو پہلے میئر ہے سٹن کے اندر, جو علاقہ ہے میں کہوں گا زیادہ تر وہ گوروں کا علاقہ ہے, وہاں پر یہ میئر تھے, اور یہ اگلے مہینے دوسری مرتبہ میئر بننے کے لیے جا رہے ہیں اسی بورو کے, جو کہ ایک کسی بھی پاکستانی اور مسلمان کے لیے ایک ریکارڈ ہوگا برطانیہ کے اندر کہ ایک شخص دوسری مرتبہ میئر بننے جا رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے پورے پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. اور ان جو کہ اتنی بااثر شخصیت ہے برطانیہ کے اندر, برطانیہ کی سیاست کے اندر بڑا ان کا اہم کردار ہے, ان کے ساتھ یہ یہاں پر گورنر سے ملے, چیف جسٹس سے ملے, جب وہ جو ثاقب نثار صاحب تھے وہ آئے تھے گورنر سے ملے, انہوں نے بھی اپنی روداد ان کو سنائی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. دیکھیں اگر تو ظاہر انہوں نے پیسے خرچے ہیں, ان کے پاس ڈاکومنٹیشن پوری ہے. وہ جو بات روف صاحب کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ نیب کے اندر نیب نے اس کے اوپر وہ بار نہ لگائی ہو یا انہوں نے قبضہ نہ کیا ہو, یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن آخر کوئی نہ کوئی حکومتی ادارہ تو وہاں پر ہے جس نے اس سارے میں کہوں گا کہ جکڑا ہوا ہے یا روکا ہوا ہے کہ کوئی بھی جو وہاں پر آگے پروسیس نہیں بن رہا, نہ ان کے پلاٹ کا قبضہ مل رہا ہے, نہ ان کو جواب بھی مل رہا ہے. تو اگر یہ جو ہماری جو تبدیلی سرکار ہے ماشاءاللہ, جس سے زلفی بخاری روح رواں ہے اس وقت, اگر وہ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر دیں کہ ایسی لیجسلیشن کر دیں کہ کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی ادارہ بیرون ملک آ کر جب کوئی اپنے پلاٹ سیل کرنا چاہے یا اپنی کوئی سوسائٹی کا بزنس یہاں پر آ کر بیوقوف بنانا چاہے اوورسیز پاکستانیوں کو, تو وہ ایک پروسیس سے گزر کر آئے. وہاں پر جو وزارت خارجہ ہے یا وزارت داخلہ اس وقت تک اس کو NOC نہ دے جب تک سارے اس کے انیشل وہاں پر چیک نہ ہو جائیں کہ یہ جو بھی لوگ یہاں پر بیچنے کے لیے آ رہے ہیں کیا ان کے پاس گراؤنڈ پہ پلاٹس ہیں, کیا انہوں نے وہاں پر بریک لے لو. غلام حسین ذرا بریک لے لو, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اب بریک کے بعد واپس محمد صادقی ہمارے ساتھ ہیں, وقار مشتاق طور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. صادق صاحب, اب آپ یہ بتائیے گا کہ 2001-2002 تقریباً 18 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے ہیں آپ کے اس معاملے کو. تب سے لے کر اب تک آپ نے کس کس فورم سے رابطہ کیا اور آپ کو جواب کیا ملا؟ کوئی قانونی کارروائی کری آپ نے؟
کوئی مجھے میری بہن بتاتا ہی نہیں ہے مجھے کیا کرنا ہے, کس کے پاس جانا ہے. جو جتنے بھی لوگ ادھر آتے ہیں, میں پولیٹیکلی ادھر بہت انوالو ہوں. جیسے آپ کو بتایا گیا ابھی کہ میں کونسلر بھی ہوں, پہلے بھی میئر رہا ہوں, ابھی پھر میئر بننے جا رہا ہوں اللہ کی مہربانی سے. یہاں پہ چیف جسٹس صاحب آئے, ان سے بات کی, آپ اپلیکیشن دے دیں, اپلیکیشن دے دی. کہاں دی اپلیکیشن, کہاں دی؟ چیف صاحب جب آئے تھے ادھر تو ان کو انہوں نے کہا جی اپلیکیشن آپ دے دیں, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اپلیکیشن دے دی, کوئی اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے. چودھری سرور صاحب آئے, انہوں نے یہاں پہ اپنی ایک چیریٹی لانچ کی, پاک ایڈ. وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی, ان کو سب عرض کیا کہ یہ مجھے پوچھنے لگے کہ اس پہ کسی کا قبضہ. میں نے کہا جی کسی کا قبضہ نہیں ہے, پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں, مجھے قبضہ اس کا چاہیے, آپ کسی قسم کی مجھے ہیلپ دے سکتے ہیں. تو میں نے ان کو آفر کیا کیونکہ وہ مانگ رہے تھے چندہ لوگوں سے. تو میں نے کہا آپ دیکھیں میرے 5 پلاٹ ہیں, میں نے کہا میں 1 پلاٹ آپ کی چیریٹی کو دے دوں گا. پھر میں نے کہا اچھا میں 2 پلاٹ آپ کی چیریٹی کو دے دوں گا, پلیز آپ کسی طرح سے میری ہیلپ کریں. چلو مجھے 3 پلاٹ تو واپس مل جائیں گے. میں نے 18 گھنٹے کام کر کے, ابھی چودھری سرور صاحب کو تو پتہ ہونا چاہیے وہ یہاں سے گئے ہیں, کتنی محنت سے یہاں پہ پیسہ کمایا جاتا ہے. پھر میں انیل مسرت صاحب سے ملاقات ہوئی, ایک اور ایونٹ کے اوپر مجھے بلایا گیا, چودھری سرور صاحب بھی وہاں پہ تھے. وہ انیل مسرت صاحب کو میں سائٹ پہ لے گیا, ان کو میں نے سارا عرض کیا کہ یہ میرا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا آپ ایسے کریں, مجھے آپ نے زلفی بخاری سے بات کی ہے. میں نے کہا بھائی جب زلفی بخاری ادھر آتا ہے پروٹوکول اتنا ہے اس کے تو پاس نہیں جا سکتے. جب لوگ یہ ادھر آتے ہیں تو اتنے ان کے گارڈ ہوتے ہیں بات نہیں کر سکتے. ادھر ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, ایم پی ہیں, ان سے جس وقت چاہیں آپ بات کر سکتے ہیں. مگر چودھری سرور صاحب آتے ہیں, ان کے گھراؤ ہوا ہوتا ہے سیکورٹی کے پاس. میں نے کہا اچھا کہتے ہیں آپ مجھے ای میل کر دیں تو میں جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھ لوں گا. میں نے انیل مسرت صاحب کو ای میل کی, تھینک یو ان کا کیا. اس کا ابھی 3-4 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی جواب نہیں آیا. اوورسیز کمیشن سے آپ نے رابطہ کیا؟ اوورسیز کمیشن سے ابھی تک رابطہ نہیں میں نے کیا. مجھے یہ نہیں پتا, کسی نے بتایا ہی نہیں. سب لوگ کہتے ہیں عرصے کے دوران پاکستان آپ کے چکر لگتے ہوں گے, آپ آتے ہوں گے, تو کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کرنے کا سوچا آپ نے؟ نہیں ابھی تک تو نہیں کیا, کیونکہ وہ جیسے آپ کے رپورٹر نے ابھی کہا ہے کہ ابھی میں قانونی کارروائی کروں گا, میرے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. ان کو جب بھی پاکستان آتے ہیں, ابھی بھی میرے دوست پاکستان آئے ہیں, انہوں نے ساری انویسٹیگیشن کی ہے. جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نیب نے کنٹرول لیا ہوا ہے ان کا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو اس کا قبضہ اگر کوئی دے سکتا ہے تو نیب سکتا ہے. اچھا بھی نیب کا کیوں ہے پتہ یہ لگا کہ 2 پارٹنر تھے, ایک نے پیسے لے لیے ہیں, دوسرا کہتے ہیں مجھے پیسے نہیں ملے, تو نیب نے اس کا. دیکھیں ہمارے ملک کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ بغیر قانونی کارروائی کرے آپ کا کوئی حق مل جائے. یہاں تو بہت سے معاملات میں اپنا حق چھیننا بھی پڑتا ہے. تو آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ان معاملات کے لیے, آپ کو چاہیے کوئی اچھا وکیل کریں, اچھا لائر کریں, تاکہ آپ کا اس مسئلہ جو ہے وہ عدالت تک پہنچے, آپ کو کچھ ریلیف مل سکے. وقار مشتاق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل میں سن رہا ہوں. آپ نے ان کا معاملہ سنا ہے, ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کری ہے. کبھی زلفی بخاری کو اپروچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, چودھری سرور سے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس پر بات کی, لیکن کوئی پازیٹیو ان کو جسچر نہیں دیا گیا. تو قانونی کیا راستہ ہے ان کے پاس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جس طرح پہلے ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ صادق صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور وہ سوسائٹی جو کہ بڑی ڈیموکریٹک ہے, وہاں پر انہوں نے بڑا اپنا ماشاءاللہ نام پیدا کیا ہے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے اس طرح سے سمندر پار ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے, جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ اس کیس میں انہوں نے ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے پلاٹ خریدے, اس کی ساری قسط پیمنٹ ان کو جمع کروائی, اور اس کی رجسٹری بھی ہوئی. لیکن ہوا یہ کہ پٹواری کی ملی بھگت سے وہ رجسٹری اور وہ سارے کاغذات جعلی تھے. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی اپنے زمین کو ڈیولپمنٹ کے لیے لیتی ہے تو اس کو این او سی لینا پڑتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے, انکلوڈنگ ایل ڈی اے. اور اگر وہ غیر قانونی سوسائٹی تھی, اس نے صادق صاحب اور دوسرے بہت سے لوگوں سے پیسے لے کر فراڈ کیا, زمین نہیں دی اور جعلی ڈاکومنٹس تیار کر کے دیے. تو یہ جو جعلی ڈاکومنٹس تیار کرنا ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے اینٹی کرپشن لاز کے مطابق اور پاکستان پینل کوڈ کے تحت ایک قابل دست اندازی جرم ہے. اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی نیب میں بھی زیر تفتیش ہے, تو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ معاملہ اب تک
किस स्टेज पर पहुंचा है, क्या वो इंक्वायरी अभी इन्वेस्टिगेशन में चेंज हो गई है, और जाहिर है वो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज की सेक्शंस के तहत नैब में उसकी कार्रवाई चल रही होगी। तो सादिक साहब और दूसरे तमाम समंदर पार पाकिस्तानी से हम बारहा इस फोरम से अर्ज करते हैं कि आप अपना देखें, लोगों से बात करना या जो यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ पे जो हुकूमती जिम्मेदार शख्सियात हैं, उनसे रब्ता करना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के जो कानूनी रस्ते हैं उनके दरवाजे भी जरूर खटखटाइए। अब सादिक साहब को यहाँ पर सिविल दावा अब तक फाइल कर देना चाहिए था कि मैंने प्लॉट्स के ये पैसे फाइल जमा करवा दिए हैं और मुझे मेरा प्लॉट्स का कब्जा दिलवाया जाए, और साथ ही एंटी करप्शन में भी इनकी एप्लीकेशन अब तक चली गई होनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पर जो पटवारी और जो कोई सरकारी मुलाजमीन इन्वॉल्व हैं जाली रजिस्ट्री बनाने में, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज हो चुका होता। और अब अगर नैब में मामला है तो ये भी इसको दायरे परसू करना पड़ेगा कि वो किस जगह पर मामला पहुंचा है और वो मंतकी अंजाम तक कब पहुंचेगा। तो ये थोड़ा सा मेरी अर्ज है कि जो कानूनी तौर पर उसकी जो भी रेमेडीज अंडर द लॉ अवेलेबल है उनको जरूर आपको अवेल करना चाहिए। सादिक साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं वकार साहब से, अगर कोई कंफ्यूजन है आपको कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से? मैं यही वकार साहब से अर्ज है कि जब मैंने मकान ये प्लॉट खरीदे थे, उन्होंने सब जो डॉक्यूमेंटेशन दी थी उसमें एनओसी भी था, वो अप्रूवल भी थी, वो में पॉसिबल है वो सब फेक हो। उन्होंने कहा था कि इट्स अप्रूव्ड बाय कॉर्पोरेशन ऑफ लाहौर। तो वो जो जिन लोगों से मैंने खरीदे थे उन्होंने माशाल्लाह वो कहते तो ये थे कि उन्होंने पेशावर में इस्लामाबाद में जद्दा टाउन बनाया हुआ था। तो जब मैंने पता किया वाकई इस्लामाबाद में था कोई जद्दा टाउन, अभी मुझे ये नहीं पता। और फिर वो कहते थे कि वो उन्होंने एक और कागज भेजा कि गुलशान बरकत हाउसिंग स्कीम वो कर रहे थे वो जौहर टाउन में, कि वहां पे भी हम सब कुछ बना रहे हैं। और जब मैं सारे पैसे दे दिए फिर भी उनसे मेरी बात होती रही। मैंने कहा प्लीज मुझे कब्जा दिलवाएं। जी 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 आपको काउंसलर साहब आप आए, आपको कब्जा दिलवाएंगे। और फिर उसके बाद उनके सारे नंबर बंद हो गए। मैं जरा ब्रेक ले लूं, वापस आते हैं वक्फे के बाद। मैं जरा ब्रेक ले सर नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। SM इमरान वाइस चेयरमैन LD हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। ये बताइएगा जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सादिक जो कि जिनका ताल्लुक लंदन से है, उन्होंने तकरीबन 18 साल पहले VIP टाउन के प्रोजेक्ट सरगोदा हाउसिंग सोसाइटी में 5 प्लॉट खरीदे, एक केनाल पर मुहीद। अब वो उनको वहाँ पर कब्ज़ा नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है, जब वो किसी फोरम पर रब्ता करते हैं तो कहा जा रहा है ये मामला तो नैब में है, तो जब तक नैब में है तो इस पर तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो ये क्या मामला है? LDA इस हवाले से क्या कर सकता है? आप लोग क्यों इस तरह लोगों को जो है ना वो तंग करते हैं? LDA से भी लोगों को बड़ी शिकायत होती हैं। जी मेहरबानी जी, आपने इसका मौक़िफ़ लेने का मौका दिया मुझे इस पे देने पे। जब से हम यहाँ पे आए हैं काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मसाइल में देखता आ रहा हूँ, जिसमें लोकल भी मसाइल नेचुरली इसी लेवल के होते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के भी हमें बहुत से ऐसे प्रॉब्लम मिलते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के प्रॉब्लम में एक बात ऐड ऑन बल्कि एक्स्ट्रा होती है जो उनको अक्सर पता ही नहीं होता कि यहाँ पे क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है जिसके तहत लिया जाए। तो एक तो होता है वो सोसाइटी जो अप्रूव्ड होती है, बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे पास रिसेंटली कुछ केसेस आए हैं जिनको एक्चुअली अनअप्रूव्ड सोसाइटीज़ में कोई आया बंदा उसने जान पहचान बनाई और एक महंगा प्लॉट बेच के निकल गया, ये बोल के कि इस पर रिटर्न मिल जाएगा। अब मजे की बात ये, जो बंदा बाहर रहा है सारी जिंदगी, मतलब ही स्पेंड मोर देन 50 years आउटसाइड, उसको यही आइडिया नहीं है कि यहाँ के कानूनी दाव पेच और कागजात क्या हैं, और अनफॉर्चुनेटली उस एक भंवर में वो फंस जाता है जिससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। जैसे कि आपने खुद अभी बताया बातों में कि ये नैब के अंदर केस है, जो चीज नैब में चली गई वो तो नैब ही उनको सोल्यूशन निकाल के देती है। लेकिन इस चीज का भी तो कोई प्रूफ नहीं है ना। आप बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हमारे पास नुमाइंदे बैठे हैं, वो कह रहे हैं इस चीज का प्रूफ भी नहीं कि नैब में है ये मसला। अच्छा, तो नहीं, फिर इस बात में अगर ऐसी सिचुएशन पे आप बात करनी है कि प्रूफ नहीं है मसले का, तो फिर इमरान साहब ये तो कह सकते हैं ना कि जो रजिस्ट्री जैली बनी है क्या उसमें LDA के इन्वॉल्वमेंट नहीं है? आपने तो बड़े आराम से ये कह दिया कि वो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको बेशुमार चीज़ों का पता नहीं है, तो उनको अवेयरनेस देने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या अगर ओल फोल किस्म की ये सोसाइटियाँ बन जाती हैं,
ان کے خلاف ایکشن لینا آپ کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے کیا؟ میں آپ کو اس میں 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک چیز، فار ایگزامپل ایک سوسائٹی ہے جو آ رہی ہے، سوسائٹی کو جب اپروول دیا جاتا ہے تو اپروول سے پہلے بھی سوسائٹی کا اخبار میں باقاعدہ ایڈ دیا جاتا ہے طرف سے کہ یہ کلیئر ہو کہ یہ کیا چیز اپرووڈ ہے کہ نہیں. دوسری بات، جب بھی کوئی سوسائٹی میں کوئی چیز لینے جائے تو یہ ضروری ہے پتہ لگوانا کہ وہ سوسائٹی اپرووڈ ہے کہ نہیں، جس کے لیے آپ کا رائٹ ہے ان سے مانگنا ایل ڈی اے کا سرٹیفکیٹ. ایل ڈی اے کی طرف سے بھی یہ سوسائٹی والوں کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان کا سرٹیفکیٹ سیل کی ان کی جہاں پہ بھی جگہ ہے وہاں پہ لگا ہونا چاہیے. تیسری بات، اگر اس کے باوجود بھی کوئی کنفیوژن آئے تو ایل ڈی اے کے آفس سے آ کے آپ اس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں کہ یہ اپرووڈ بائی ایل ڈی اے سوسائٹی ہے کہ نہیں ہے. چوتھی بات، ایک پرابلم کریٹ ہوتا ہے جو بالکل ریگولر بیسس پہ دیکھتا آ رہا ہوں. ایک سوسائٹی والا آئے گا، 100 ایکڑ کی سوسائٹی اپنی اپروو کروا لیتا ہے، اس سوسائٹی کو تو بڑے آرام سے بیچ لیا. اب جہاں پہ وہ فراڈ ہوتا ہے جو ہم ہسٹوریکلی دیکھتے آ رہے ہیں، جس کو ہم نے سب نے سنا ہوا ہے، وہ 200 ایکڑ پہ سوسائٹی بنا لے گا. پچھلا 100 ایکڑ جو وہ بیچتا ہے وہ اپروو نہیں ہوتا. اب اگر آپ 100 ایکڑ بولیں گے اپرووڈ ہے تو ایل ڈی اے کے اندر انلیس نہیں پتا کہ یہ ایکسپینڈ کر کے کہاں سے کہاں چلی گئی ہے تو وہ تو ایک اور پرابلم آتا ہے. لیکن اگر اس 100 ایکڑ کی ہم بات کریں گے اپروول کی، یا ہم پلاٹ کا پلان لے آئیں گے تو ایل ڈی اے آپ کو 1 منٹ میں ویریفائی کر کے بتا دے گا کہ یہ اپرووڈ ہے کہ یہ اپرووڈ نہیں ہے. اینڈ ایل ڈی اے ذمہ دار ہے اس بات کا آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ اپرووڈ ایریا بھی ہے کہ نہیں. ابھی تک آپ نے تو کسی پرائیویٹ پراپرٹی ڈیلر کے خلاف، لاہور میں اتنے بے شمار پراپرٹی ڈیلر ہیں جنہوں نے ایک دکان کرائے پہ لے کے پراپرٹی ڈیلر بنا لیا. اصل میں یہ پراپرٹی ڈیلر ہی بروکر ہوتے ہیں جو یہ جیلی سوسائٹیوں کے مالکان سے ملی بھگت کر کے. سوسائٹی کا نہیں مسئلہ، بہت سینکڑوں بالکل ایسی ہے کہ میں نے اگر ایک فراڈ لگانا ہے، میں نے ایک سوسائٹی شو کی ہے، میں نے کوئی علاقے کے شہر کے مختلف علاقوں سے پراپرٹی ڈیلر، دیکھیں پراپرٹی ڈیلر کا کوئی رجسٹرڈ چیز نہیں ہے، دکان میں بیٹھ جاتے ہیں، باہر لگا دیا پراپرٹی ڈیلر. ہاں بالکل ایسے ٹھیک ہے، ان کا کوئی رجسٹر نہیں ہے. یہ اصل میں یہی سادہ لوگوں کو پھنساتے ہیں، غیر ملکی ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو پھنساتے ہیں، ان کو یہ سبز باغ دکھاتے ہیں، اس کے بعد ان کا باقاعدہ حصہ ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں پولیس، ایل ڈی اے، پٹوار خانہ اور یہ پراپرٹی ڈیلر شامل نہیں ہے. یہ فراڈ میں تمام ہی شامل ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آ کے ویریفائڈ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے آ کے درخواستیں دی ہیں کہ ہمارے خلاف یہ فراڈ ہوا ہے اور آپ نے ایکشن لیا ہے؟ کوئی ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. ابھی تک جتنے بھی کیس وہاں پہ ایٹ لیسٹ میرے سامنے ایز اے وائس چیئرمین آ رہے ہیں، لوگ اپنی پبلک پلی لے کے آ رہے ہیں، ان سب پہ تو میں اپنی طرف سے پورا ایکشن بھی لے رہا ہوں اور بہت سے ان کے ریلیز دلوا بھی دی. اور بہت سے ایسے بھی ہیں، میرا دروازہ کھلا ہوتا ہے، میں روزانہ بیٹھا ہوں مور دین. اچھا، اس وقت جو ہمارا جو مسئلہ ہے محمد صادق صاحب کا، آپ ان کے مسئلے میں کیا ان کی اب ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کا نمبر دیتے ہیں ان کو، اور ہم اپنا صرف یہ نہیں ہے کہ آج پروگرام کرنے کے بعد ہم اس ایشو کو چھوڑ دیں، ہم فالو اپ بھی لیتے ہیں اپنے ایشوز کا. بالکل بھی نہیں کریں، بلکہ میں چاہوں گا ان کا کیس بیٹھ کے سنا جائے پورا. میں خود پرسنلی سنوں گا ان کا کیس. میرے پاس آپ کا صبح آفس میرے پاس آ جائیں، البی ان آفس صبح 10 بجے. اب وہ تو لندن میں ہے نا، چلیں پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ اپنے نمبر لے اپوائنٹ کر جنہوں نے جیلی رجسٹری بنائی کم از کم ان کے خلاف تو قانونی کارروائی. غلام حسین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی غلام حسین. کچھ شادیہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ایک محمد صادق صاحب کا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت سامنے آ چکا ہے. اس طرح کے میں کہوں گا سینکڑوں کیسز برطانیہ اور دوسرے بھی جو اوورسیز کے ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پاکستان سے آتے ہیں، بڑے خوبصورت یہاں پر 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر سیمینار رکھتے ہیں. جگہ جو ہے وہ لاہور کے اندر یا کہیں پر بھی ابھی انہوں نے ایکوائر بھی نہیں کی ہوتی، تو یہاں پہ آگے بڑا پرکشی سا اپنا وہ سیٹ اپ لگا کر اور لوگوں کو امپریس کر کے تو بھیج دیتے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا اسکینڈل آنے والا ہے لاہور کے نواحی علاقوں میں. ایک ابھی تک وہ زرعی زمین ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ بلین روپیز کا انہوں نے اوورسیز میں آ کر اس کو سیل کر دی ہے پلاٹوں میں. پرپوز تصویریں لوگوں کو دکھا کر وہ انہوں نے کر دیا، اور بالکل ایک 5-10% علاقہ صرف انہوں نے اس جگہ پہ خریدا ہے. تو لیکن اس سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ کوئی 500 گنا زیادہ جگہ وہ بیچ چکے ہیں. اور لیکن صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پاکستان میں اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کی بظاہر ہیلپ کے لیے بنے ہوئے ہیں، جن میں سب سے بڑا دار زلفی بخاری صاحب کا ہے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے اور یہ منسٹری ہے. لیکن کیا یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایسی قانون سازی کریں کہ جب تک یہ اپروو نہ کریں کہ یہ سوسائٹی گورنمنٹ آف پاکستان نے چیک کر لی ہے یا ان کے پاس اتنے پلاٹس ہیں، 200 400 500 پلاٹ ہیں جو کہ باہر جا کر یہ بیچ سکتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. جب تک وہ کوئی ایتھورائز نہیں کسی کو کرتے یا وہ اتھینٹیکیٹ نہیں کرتے کہ ان کے پاس پلاٹس ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ باہر آ کر جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کے پاس جو جگہ ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جگہ بیچ دیتے ہیں. اور پھر بعد میں لوگ پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں کہ ہمیں
प्लाट दें तो वो कई साल लग जाते हैं। ये जो मोहम्मद सादिक साहब का मसला है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर जगह वहां पर मौजूद है, फिजिकली जो इनके प्लॉट्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, जगह खाली पड़ी हुई है, तो जाहिर है कोई तो बंदा है वो जो उस जगह को क्लेम कर रहा है। अगर नैब नहीं है तो कोई तो हुकूमती इदारा होगा ना उस जगह को, जो जिसने पोजेस किया हुआ है, जो किसी को सेल नहीं करने दे रहा या किसी को ट्रांसफर नहीं करने दे रहा। तो ये LDA के लिए, यहाँ जुल्फी बुखारी साहब हैं जो हमारे मिनिस्टर हैं, बशीर हैं, उनके लिए कोई लगाना, ये पता लगाना कोई मुश्किल थोड़ी है। लाहौर के अंदर जगह है, रायमंड रोड के ऊपर है ये जगह, कोई ऐसा जी मैं अर्ज करना चाहता था कि पता लगाना लगाया जा सके। ये सादिक साहब कुछ कह रहे हैं। जी मैं ये कहना चाहता था कि जब ये इंतकाल हुआ है तो मेरे साथ मेरे वकील थे, वो नीला गुंबद में हुआ करते थे, मुझे पता लगा वो भी बेचारे फौत हो गए हैं। मेरे बहनोई थे, उन्होंने उनको फोन किया है, उन्होंने पटवारी से बात की है, पटवारी हमारे साथ गया तहसीलदार साहब के पास कचहरी में, वहां पे इंतकाल हुआ प्रॉपर, तहसीलदार साहब की मौजूदगी में इंतकाल हुआ है। और मैं दूसरी बातें तो नहीं बताना चाहता, पटवारी साहब आए हैं, उन्होंने सारा किया। तो मुझे समझ नहीं लगती कि वो जाली इंतकाल कैसे हो गया। तहसीलदार साहब भी इन्वॉल्व थे फिर। सही, यही बात मैं इमरान साहब से पूछना चाह रही हूँ। इमरान साहब जवाब दे इस बात का। जी बिल्कुल, मैं आराम सुनना चाह रहा था इनकी सारी बात को। पहली बात तो ये कि LDA बैठा हुआ है, अगर वहाँ पे कोई मसला है, अग्रीव्ड है, तो नेशनली कंप्लेन आती है, तो वो आपकी बात एडमिट कर ली। लेकिन अब मैं भी वहाँ बैठा हूँ, एक मतलब मेरे पास आए तो सही मसला लेके। सादिक साहब, आपकी जगह कौन है जिसको आपने पावर ऑफ अटर्नी दी है? कोई है जिसको आपने दी है इन मसाइल को? मेरा भांजा है, मेरे बहनोई तो फौत हो गए हैं, मेरा भांजा उधर है, मैं उनको पावर ऑफ अटर्नी मैंने दिया हुआ है, तो वो मेरे ऑन माय बिहाफ वो काम करती हैं। अभी मैं भी एज ए मेयर वहां पे मैं पाकिस्तान का दौरा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं 20th को टेक ओवर करूंगा और मैं फिर पाकिस्तान का दौरा करूंगा। मैं खुद भी आने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई ऐसे मसाइल नहीं है, मैं खुद भी आने के लिए तैयार हूँ, मगर कोई अगर हेल्प करनी चाहे तो फिर है ना। शाजिया, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये सादिक साहब, आपको उतनी देर तक आपको ये जगह नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी जब तक आप जो आपने जगह खरीदी है, जो आपकी रजिस्ट्री हुई है, सबसे पहले उसको वेरीफाइड कराएं कि आया ये रजिस्ट्री ठीक है। अगर ये रजिस्ट्री ठीक है तो इमरान साहब बैठे हैं, ये LDA के जिम्मेदार अफसरान हैं, ये आपको वो कब्जा दिलाएंगे। अगर आपकी रजिस्ट्री ही जैली है, जिसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं, और वो जहाँ वहाँ पे जगह मौजूद भी है कि नहीं है, ये दो चीजें बहुत अहम हैं। अगर कर रहा हूँ आपको, ये जगह अभी भी मैं देख के आया हूँ, अभी चंद दिन हुए हैं, अभी भी मैं देख के आया हूँ। आपके जो स्टूडियो उनके बिल्कुल अपोजिट है, वहां पे जब मैंने खरीदी थी, मैंने जगह जाके वहां पे देखी थी। मेरे प्लॉट जो थे उनके अंदर उनका ऑफिस बना हुआ था, अभी तो वो नहीं है वहां पे ऑफिस, वो थोड़े से 2 कमरे बने। कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ किसी किस्म का, वहां पे कोई कमरा नहीं बना हुआ है, वो खाली जगह है। इस तरह तो फिर कोई बंदा जाकर कह सकता है जी मीनार पाकिस्तान मेरा है। नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, मैंने आपकी ये सारी इन्वेस्टिगेशन की है, इसमें आप अपनी जो है रजिस्ट्री जो है वो इमरान साहब के हवाले करें, जो चेक करवाएं। ये जैली बनी हुई है, अगर ठीक है तो आपका कब्जा होना चाहिए, अगर जैली हुई है तो कम से कम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जिन्होंने ये जैली रजिस्ट्री बना के आपको दी है। मेरे भाई, मैंने रजिस्ट्री जो थी मेरे बहनोई ने सबने हमने चेक करवाई थी, रजिस्ट्री जो है वो जेन्युइन है। इमरान साहब जी, एक बात ऐड करना चाहूंगा जी प्लीज। आसानी के लिए देखिए, मैंने जहाँ से शुरू की थी बात घूम के वहीं पे आ रही है वापस, ठीक है ना। जो बंदा बाहर बैठा हुआ है उसकी गलती नहीं है, वो हमारे प्रोसीजर्स को उस लेवल पे नहीं जान सकता, तो कुछ जगहों पे यू हैव टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात ऐड करूंगा, जो भी केस होता है, अभी तक जितने केस मेरे पास आए हैं उनमें देयर इज हमेशा वो कहावत है कि एक आपकी कहानी, एक मेरी कहानी, एक सच्ची कहानी। एक मरतबा कागज लाएं तो सही, कहानी खुलने तो दे कि निकलता क्या है बाहर, पता तो चल जाएगा ना कि गलत कौन है। मेरा LDA में सिर्फ एक सिंपल सा मौका है, जब से मैं आया हूँ 4 महीने हो गए मुझे। एक ही बात मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ सही है कि गलत है, किसी को बता दो कि प्रॉब्लम क्या है, केस को लटकाओ मत। इमरान साहब, आप अगर मुझे अपनी डिटेल मैं सब कुछ आपको भेज देता हूँ, अभी मैं आपको ईमेल कर देता हूँ सब कुछ आपको सर पूरी अभी प्रोग्राम के बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, इनका आपको कांटेक्ट नंबर भी दे देंगे, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। और आप उनको भी कांटेक्ट नंबर दें जो इमरान साहब से जाकर मिलें और इस सारे मसाइल पर जो है ना उनसे बात करें। और आप परेशान, जी हमें बिल्कुल अंदाजा है ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनकी परेशानियों का, हम इसीलिए अपने प्रोग्राम में
صرف نئی سٹوریز پر ہی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ جن مسائل کو سامنے لے کر آتے ہیں ان کا ہم لوگ فالو اپ بھی لیتے رہتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان پر کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے. مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوڑ کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. وائس چیئرمین او پی سی وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وسیم اختر صاحب, آپ کے یقیناً علم میں ہوگا ہمارے پروگرام میں جو اوورسیز پاکستانی ان کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں, خاص کر جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اس وقت جو ہم مسئلہ حل کر رہے ہیں, محمد صادق صاحب جو لندن میں رہتے ہیں ایک عرصے سے, 18 سال پہلے کا ان کا ایک کنال پر محیط انہوں نے 5 پلاٹس خریدے لیکن وہ آج تک ان کو قبضہ نہیں مل سکا ہے. تو آپ ان کی اس مسئلے میں کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو؟ جی مجھے ذرا تفصیل چاہیے ہوگی کہ کس نوعیت کا مسئلہ ہے. یہ ان کا مسئلہ ہے جی, انہوں نے 2001 سے 2002 کے درمیان وی آئی پی ٹاؤن کے پروجیکٹ سرگودا ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک کنال پر محیط 5 پلاٹ خریدے تھے. ساری رقم موقع پر دے دی تھی. متعلقہ جو اس وقت کا پٹواری تھا اس کی مدد سے انہوں نے جگہ کا انتقال بھی اپنے نام کروا دیا تھا, جس کی وجہ سے لندن واپس چلے گئے لیکن اور اپنے جو معاملات ہیں اپنے بہنوئی کے سپرد کر گئے. اور بعد میں پلاٹس کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے جب وہ پاکستان آئے تو متعلقہ انتظامیہ سے پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر جو سوسائٹی کے معاملات ہیں یہ نیب میں چل رہے ہیں. تو ظاہر ہے نیب میں تو انہی کے مسائل چلتے ہیں نا جنہوں نے کوئی فراڈ کر لیا ہے, جو کرپشن کر رہے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے بھاگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا ان کا مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں آپ ان کی کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ان کو 18 سال ہو گئے, قبضہ ہی نہیں ملا. اس میں پتہ چلوں کہ بالکل ہمارے پاس آفس میں کمپلین لانچ کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جس بھی سوسائٹی کے ہمارے پاس 20 سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں تو ہم بھی اس کو نیب میں ہی موو کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ڈیڈیکیٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں, ہر کیس کا انڈیویجول آفیسرز ہوتا ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے. تو اگر یہ ہمارے پاس اپنا کیس لے کے آتے ہیں تو اوبیسلی ان کے کیس پہ ہم ایک بندہ لگائیں گے جو ڈیلی بیسس پہ ایٹ لیسٹ یا ویکلی بیسس پہ چیس اپ کرے گا. ان کا معاملہ جدھر بھی جا رہا ہے نیب کو بھی پش کیا جائے گا کہ ان کا معاملہ جلدی ریزالو کیا جائے. تو جو 18 سال پرانا معاملہ ہے, ہم شیور کہ وہ جو پراپرٹی کیونکہ لینڈ ادھر موجود ہے, ان کے نام پہ موجود ہے, تو اس کی ریکوری آسانی ہو جائے گی. اگر نیب بھی ٹیک اوور کرتی ہے تو اس کو بیچ کے ان کے پیسے دیے جا سکتے ہیں یا ان کو ان کی پراپرٹی واپس کی جا سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس اپنا مسئلہ لے کے آ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ جتنی ان کی میکسیمم مدد ہو سکے گی ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بالکل پرووائڈ کرے گا انہیں. جی صادق صاحب, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا بہن کہ میں یہاں پہ ہوں, آپ کو پتا ہے. ابھی میں وہاں پہ میں جب بھی آتا ہوں میں 4 ویک 6 ویک کے لیے آتا ہوں کیونکہ کام ادھر ہے ہمارا. تو وہاں پہ میں چکر لگاتا رہتا ہوں دفتروں کے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. یا تو یہ جو محترم ہمیں اپنا ڈیٹیل دیں, مجھے اپنا کانٹیکٹ دیں, میں ان کو سب اپنی ڈیٹیل بھیج دوں. دیکھیں یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے سارا کام جو ہے سلیسیٹر کے تھرو ہوتا ہے. ابھی میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں, وہ دونوں کہتے ہیں جب میں ایک منٹ دیں صادق صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ انگلینڈ سے ہی بیٹھے آن لائن او پی سی پہ اپنی کمپلین لانچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ کے لیے بھی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کوئی بھی نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں جب آپ کمپلین لانچ کریں. ساتھ ہی ادھر آپشن ہوگا آپ کے پاس نمائندہ مقرر کرنے کا کہ آپ کی جگہ پاکستان میں جو یہ بندہ موجود ہے جو اس کیس کی پیروائی کرے گا, تو آپ کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا نمائندہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے, لیکن لانچ وہ کمپلین آپ کو کرنی پڑے گی. ادارہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا, اسی پورٹل کے تھرو سارے آپ سے ڈاکومنٹ لے گا. اس کے بعد آپ جس بندے کو مقرر کریں گے ادارہ اس کے ساتھ مل کے اس کیس کی پیروائی کر سکتا ہے. صادق صاحب, آپ کو وسیم اختر صاحب ان کا بھی نمبر اور سارا وہ ڈیٹیل مل جائے گی. ایسے میں عمران صاحب ہیں, ان کی بھی ڈیٹیل مل جائے گی. چھوٹی سی بات کرنے والا تھا کہ ابھی دیکھیں میں بچوں کو کیسے ریکویسٹ کروں کہ پاکستان میں نے جا کے انویسٹمنٹ کرنی ہے. ابھی میرا بیٹا کہتا ہے کہ ڈیڈی ہم نے سارے پیسے پے کر دیے ہیں. ابھی وہ عمرے سے وہاں پہ پاکستان میں ہو کے آیا, اس نے ساری فوٹو وغیرہ بنائی, زمین دیکھ کے آیا. وہ کہتا ہے ہمیں کیوں نہیں مل رہا قبضہ؟ ڈیڈی تمہاری خاص تھی کہ تم نے ریٹائرمنٹ پہ جا کے پاکستان میں 6 مہینے رہنا تھا, 6 مہینے ادھر رہنا تھا, ہمیں کیوں نہیں قبضہ مل رہا اس کا؟ ابھی میں ان کو کیا بتاؤں پاکستان کا؟ ابھی ان کو اگر میں بتاؤں کہ پاکستان میں ایسے حالات ہوتے ہیں تو وہ تو پاکستان سے پھر اینٹی ہو جائیں گے نا. وہ کہیں گے کہ وہ کیسا ملک ہے کیونکہ وہ پیدا ہی یہاں پہ ہوئے ہیں. پلیز اگر کوئی بھی ہیلپ کر سکتا ہے. ہمارا میں 1975 سے آیا ہوں, میں یہاں پہ بھی کمیونٹی مسئلہ آپ نے خود بتایا ہے کہ پچھلے 18 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے.
تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ 18 سال میں 3 گورنمنٹیں چینج ہوئی ہیں، تو وہ یہ جو بھی وہ گورنمنٹیں کرتی رہی ہیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. سیکنڈلی جب سے ہم بیٹھے ہیں ہم اداروں میں ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو او پی سی کی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی جو چیئر کی تھی عثمان گلزار صاحب نے جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے، اس میں نئے کانسٹیٹیوشن کا مسودہ پاس ہو گیا ہے اس طرح کی متنازع پراپرٹیز کے لیے. تو انشاءاللہ جتنے بھی قانونی اقدامات ہیں ہم وہ کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ریلیف دی جا سکے ان کیسز کو بھی جو پچھلے 15-20 سال سے ہیلڈ ہیں جیسا کہ آپ کا ہے. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ادارے میں آئیے اپنا کیس. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا وسیم، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا، بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اگلے ہفتے حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.